مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ عبادت، یہ مسجد، یہ علم، یہ کائنات کا جتنا بندوبست کیا ہے وہ انسانوں کے لیے کیا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی یونیورسٹی آپ نہیں دیکھیں گے جو جانور کے لیے بنی ہو، پوری دنیا میں آپ کوئی اسکول نہیں دیکھیں گے جو جانوروں کے لیے بنا ہو، کوئی دنیا میں آپ مدرسہ بھی دیکھتے ہیں تو وہ انسانوں کے لیے، مطلب ہر وہ شے جس کا تعلق تعلیم سے ہے، ایجوکیشن سے ہے، ڈائریکٹ اس کا کنیکشن کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تبھی فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر کے دہانے تک۔ مطلب یہ انسان ہے جب تک زندہ رہے گا، اللہ نے اس پہ واجب کیا، تب تک یہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہے گا، کیونکہ سیکھنا ہی کمال بشر ہے۔ کئی چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت میں پروردگار عالم نے رکھی ہیں، کئی چیزیں ہیں جو جانور کی فطرت میں خدا نے رکھی ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ڈیفینیشن آف ہیومن کیا ہے، کیونکہ یہ انسان ہے جس نے کس کی معرفت حاصل کرنی ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ پرسوں کی مجلس میں ہم نے عرض کیا کہ انسان وہ جو صاحب عقل ہو۔ عقل ایک ٹول ہے، اب میں نے اس عقل سے کرنا کیا ہے یہ مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر میں بیلچا ہے، آپ کے گھر میں چھری ہے، آپ کے گھر میں کینچی ہے، لیکن اس کینچی کا یوز کیا ہے؟ بچہ ہے اسے نہیں پتا، وہ ہو سکتا ہے چھری اٹھائے اور کسی کو مار دے۔ چھری آپ نے گھر میں لوگوں کو مارنے کے لیے تو نہیں رکھی، آپ نے چھری رکھی جس سے سبزیاں کاٹی جائیں۔ اسی طرح کئی چیزیں آپ کے گھر میں ہیں، سلنڈر پڑا ہوا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ گھر کو جلاؤ، وہ اس لیے ہے کہ کیا بناؤ؟ کھانا بناؤ۔ لیکن وہیں پہ کوئی بے وقوف ہو جو سلنڈر سے آگ بھی گھر کو جلا سکتا ہے، وہیں پہ کوئی ناکارہ انسان ہو جس کو اپنے دماغ پہ کنٹرول نہ ہو، وہ چھری سے کئی لوگوں کی جان کو لے سکتا ہے۔ مطلب ہے چھری، اس کے یوز جو ہیں وہ ملٹیپل ہیں۔ آپ کی مرضی اسے نیگیٹو وے میں یوز کرو، آپ کی مرضی اس کو پوزیٹو وے میں یوز کرو۔ ایک ہی چیز ہے جو انسان کو بچا بھی سکتی ہے اور وہی چیز انسان کی قاتل بھی بن سکتی ہے۔ یہ جو ٹولز خدا نے آپ کو دیے ہیں، مثلاً عقل ہے، اب اسی عقل کے ذریعے سے کوئی امر آس بن گیا، آپ یہ تو نہیں بول سکتے کہ ان لوگوں کے پاس عقل نہیں تھی۔ یا دنیا کے بڑے سے بڑے پولیٹیشنز جو پوری کائنات کو ایک طرح سے رول کر رہے ہیں، یا آج جو نامی گرامی سپر پاور ہے، تو کیا ان کے پاس تھنک ٹینکس نہیں ہیں کہ ہم نے جنگ جیتنی کیسے ہے، ہم نے اگلی پارٹی کو انڈر پریشر لانا کیسے ہے، کون سی ٹیکنیکس یوز کرنی ہے؟ وہ کس چیز کو استعمال کر رہے ہیں؟ اسی عقل کو استعمال کر رہے ہیں۔ عقل اگر خادم خدا بن جائے تو انسان کو سلمان بنا دیتی ہے، عقل اگر خادم حسین بن جائے تو انسان کو حبیب ابن مظاہر بنا دیتی ہے۔ لیکن یہی عقل اگر شیطان کی خدمت میں لگ جائے تو کوئی فرعون بن جاتا ہے، کوئی نمرود بن جاتا ہے، کہ ہو سکتا ہے اپنے وقت کا بہترین اور سب سے بڑا چور بن جائے۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ اسی عقل کے ذریعے سے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کے بچے کا دماغ بہت زیادہ شارپ ہے تو ایک طریقے سے یہ خطرناک بھی ہے، ایک طریقے سے اچھا بھی ہے۔ اگر آپ اس کو صحیح ٹریک پہ لگاؤ تو بہترین انجینئر بن سکتا ہے، بہترین ڈاکٹر بن سکتا ہے، دنیا کے لیے بہترین خدمت گزار بن سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اسے غلط ٹریک دیا، یہی بڑا ہو گیا کہ امیر المومنین کا جملہ بڑا عجیب ہے، فرماتے علم اگر شریف کو ملے تو اس کی شرافت بڑھتی ہے، اور یہی علم اگر کمینے کو ملے تو اس کی کمینگی بڑھ جاتی ہے۔ علم ٹول ہے نا، نالج ہے آپ کے پاس۔ اب کسی انسان کے پاس نالج آئی، وہ اسی نالج سے انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، دوسرا انسان اسی نالج کے ذریعے سے انسانیت کو کیا کر رہا ہے؟ تباہ کر رہا ہے۔ ایک حافظ قرآن بننے کے بعد دنیا کو ہدایت دے رہا ہے، وہیں پہ دوسرا بندہ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ قرآن کو یاد کرنے کے بعد کبھی کفر کے فتوے، کبھی بدعت کے فتوے، کبھی اس مسلمان کو اس مسلمان سے لڑوا رہا ہے۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ اسی قرآن کے ذریعے سے۔ تبھی مولا فرماتے ہیں یہ ظرف جس کے اندر علم جا رہا ہے، دیکھو ظرف شرافت ہے کہ نہیں ہے۔ اتنا سینس تو ہر کسی میں ہے۔ اگر گلاس میں نے پانی ڈالنا ہے تو پہلے گلاس کو کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے۔
نجس گلاس میں پانی ڈالو گے تو پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ فرمایا یہ وجود تمہارا ظرف ہے، اب اس ظرف میں علم حلبے ڈال تو رہے ہو، لیکن ظرف نجس ہے یا پاک ہے؟ قلب نجس ہے یا پاک ہے؟ حدیثوں کا انبار تو بھرتے جا رہے ہو، مجلسوں پہ مجلسیں تو سنتے جا رہے ہو، لیکن سوال ہے تمہارا ظرف پاک ہے کہ نہیں، شریف بھی ہو کہ نہیں، خالص بھی ہو کہ نہیں؟ اگر خالص بن جاؤ گے پھر جب علم جائے گا تو علم تجھے کیا دے گا؟ فائدہ دے گا۔ ورنہ آج دنیا کو مذہب میں آئے تو جتنا مولویوں نے لوگوں کو لڑایا، کفر کے فتوے کون دیتا ہے؟ مولوی دیتا ہے۔ بدعت کے فتوے کون دیتا ہے؟ مولوی دیتا ہے۔ دنیا کو جاہلوں نے تباہ نہیں کیا، دنیا کو پڑھے لکھے لوگوں نے تباہ کیا ہے۔ ایٹم بم کسی ریڑی والے نے نہیں بنایا، کسی ان پڑھ مزدور نے نہیں بنایا۔ یہ گولی، یہ کلیشنکوف، یہ جتنی لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے نا، آج دنیا کے جتنے آپ پرائم منسٹرز دیکھتے ہیں یہ کون ہیں؟ کوئی آکسفورڈ سے نکلا ہے، کوئی کیمبرج سے نکلا ہے، کوئی فلاں کی بڑی یونیورسٹی سے نکلا ہے، لیکن یہی کیا بنتے ہیں؟ دنیا کے سب سے بڑے بڑے ظالم بنتے ہیں۔ رسول خدا کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں جو سر فہرست تھے وہ کون تھے؟ اکابر امت تھے نا۔ جنگ جمل میں ایک طرف امیر المومنین، دوسری طرف نبی کی زوجہ ہیں، یہ کوئی عام لوگ تو نہیں ہیں۔ جنگ صفین میں ایک طرف علی ابن ابی طالب، دوسری طرف ابو سفیان کا بیٹا معاویہ ابن ابی سفیان، یہ کوئی عام انسان تو نہیں ہے جن کا امت احترام کرتے۔ عمر عاص کون ہے صحابی؟ عمر سعد کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، فاتح ایران کا بیٹا، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ زبیر کا بیٹا۔ طلحہ کون ہے؟ یہ کابر امت کے افراد تھے۔ تو پوری کائنات میں جب آپ دیکھتے ہیں وہ جھگڑا ہو، وہ لڑائیاں ہو، وہ اختلافات ہوں، سر فہرست ایک پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے۔ لیکن وہ جملہ جو امیر القرآن میں خدا اتنی قسمیں کھانے کے بعد کہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کبھی کہ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا، اتنی قسمیں کھانے کے بعد خدا کہے کامیاب کون ہے؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اندر کو صاف ستھرا کر دیا، جس نے اپنا کیا کر دیا؟ تزکیہ کر دیا۔ بھئی یہ پلاٹ آپ نے لیا، میں نے یہاں پہ مسجد بنانی ہے، تو پہلے کیا کرو گے؟ کچرا نکالو گے نا، گندگی کو پاک کر دو گے نا، صاف کر کے اس فرش کو دھو گے، صاف ستھرا پاک و پاکیزہ ہوگا، پھر فرش بچھاؤ گے، پھر حسین کی مجلس کرواؤ گے۔ تو ایک چھوٹا سا پلاٹ لینے کے بعد میں تب تک مسجد نہیں بنا سکتا جب تک اس کو پاک نہ کروں، تو تیرے دل میں حسین ابن علی کیسے آئیں گے جب تک تیرا دل پاک و پاکیزہ نہ ہو؟ خدا کی محبت کب آئے گی؟ جب تک دل خالص نہ ہو جائے۔ تبھی فرمایا علم اگر شریف کو ملے تو اس کی شرافت بڑھتی ہے، کمینے کو ملے تو اس کی کمینگی بڑھتی ہے۔ یہاں پہ امیر فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، مقصد خلقت یہ کہ ہم کس کو پہچانیں؟ خدا کو پہچانیں۔ اور مولا فرماتے ہیں خدا کو پہچان سکتے ہی نہیں ہو جب تک خود کو نہ پہچانو، جسے ہیومن سائیکولوجی بولتے ہیں۔ جب تک خود شناس نہیں بنو گے تب تک خدا شناس نہیں بنو گے۔ آج تھوڑی سی ٹف گفتگو کروں گا کہ 2-3 دن مزہ ہمارا بہت ہو گیا، تو تھوڑا سا ایک قدم ہم آگے بڑھیں۔ فرمایا جب تک خود کو نہیں پہچانو گے تب تک خدا کو نہیں پہچانو گے۔ اب یہ خود کیا ہے؟ خدا بھی کس سے نکلا ہے؟ خود آ، تب آپ بولتے خدا، یہ خودی سے ہے نا۔ اور قرآن میں کیا خدا کہتا ہے کہ مجھے ادھر ادھر ڈھونڈنے والو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرک کی رگ سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ اب جو خدا اتنا قریب ہے میں اسے کہاں ڈھونڈ رہا ہوں؟ کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی مسجد میں، کبھی ممبر پہ۔ وہ کہتا ہے میں زیادہ دور نہیں، تیرے قریب ہوں۔ اب خدا کی پہچان تب آئے گی جب انسان خود کو پہچان لے۔ دیکھیے جب آپ کسی چیز کی ڈیفینیشن غلط کرتے ہو، جب آپ اس کو ڈیفائن ہی صحیح نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ غلط راستے پہ چل پڑتے ہو۔ آپ نے کہا مولانا کربلا کہاں ہے؟ اگر میں آپ کو ایڈریس ہی غلط دے رہا ہوں آپ کبھی کربلا نہیں پہنچو گے۔ کسی نے کہا موریشس کی مسجد میں جانا ہے، کسی نے ایڈریس ہی آپ کو غلط بھیج دیا، اس کے بجائے کہ آپ یہاں ہو کسی وہابی مسجد کا ایڈریس بھیج دیا۔ تو جب ایڈریس ہی غلط ہوگا تو آپ کبھی بھی مسجد تک پہنچ نہیں پاؤ گے۔
یہاں پہ اہل بیت فرماتے ہیں انسان پہلے خود کو پہچان. آج کسی بھی ینگ کرسچن، کسی ایتھیسٹ کو بٹھائیے اور اس سے اتنا پوچھئے کہ ڈیفینیشن آف ہیومن کیا ہے. آج ساری نسلیں جو خدا سے دور ہیں، more than 70 to 80% کرسچن ایتھیسٹ بن چکے ہیں، اور خدا نہ خواستہ ہماری نسلیں بھی اس طرف نہ جائیں. کبھی فرمایا اصول دین میں تحقیق کرو، تقلید نہ کرو. ڈیفینیشن آف ہیومن آپ اپنے بچے سے پوچھئے، 15 سال کا بچہ ہے، 17 سال کا بچہ ہے، اسے اتنا پوچھئے کہ میرے لال انسان کسے بولتے ہیں، ڈیفائن کرو ڈیفینیشن آف ہیومن. تو کسی بھی آپ انگریز کو اٹھاؤ گے، وہ آج جو ڈیفینیشن دیتے ہیں کہتے ہیں انسان جسٹ اے باڈی ہے، ہیومن جسٹ اے باڈی ہے، کہ صرف باڈی ہے. اب جب میں نے ڈیفائن کیا کہ انسان کیا ہے، صرف اور صرف باڈی ہے، تو میں صبح سے شام تک محنت کس کے لیے کروں گا؟ باڈی کے لیے کروں گا. کھانا اس کے لیے ہے، بستر اس کے لیے ہے، لگژری لائف اس کے لیے ہے، گاڑیاں اس کے لیے ہیں، موبائلز اس کے لیے ہیں، وہ فٹ بال کا گیم ہو، وہ کرکٹ کا گیم ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز کس کے لیے ہے؟ باڈی کے لیے ہے. 60-70 ایئرز وہ محنت کرتا ہے، کس کے لیے؟ باڈی کے لیے. ان کی لائف روٹین بن گئی 5 to 5، صبح سویرے اٹھے، شام کو سویرے چلے گئے، ہفتے میں 2 دن چھٹی ملی، پھر ان کی سوشل لائف کلبس میں گزرتی ہے. پھر جب 50 کو کراس کر دیتے ہیں، اس کے بعد پیسے جمع کر کے وہ دنیا کی سیر و تفریح میں چلے جاتے ہیں. پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو اولڈ ہاؤسز میں چلے جاتے ہیں، اور ان کا یہی ہے کیونکہ ہم صرف اور صرف باڈی ہیں، مر جائیں گے، مٹی مل جائیں گے. انسان نیچر سے بنا اور واپس کہاں چلا جائے گا؟ نیچر میں چلا جائے گا. دیکھیے انتہا انسان کی فطرت میں نہیں ہے، مطلب اینڈ انسان کو پسند نہیں ہے. آپ ڈیلی بیسس پہ کچھ نیا کرنا چاہتے ہو. کیوں وہ 60-70 کے بعد ایک ڈیپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ آگے کچھ بھی نہیں ہے، بلیک آؤٹ ہے. ان کو پتا ہے مر جائیں گے، مٹی مل جائیں گے. پھر سوچتے ہیں گھر کیوں بنایا، گاڑیاں کیوں بنائیں، کس کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کس کے لیے میں نے بنایا. پھر کبھی آدھی ملکیت کتے کے نام، کبھی بلی کے نام، کبھی بڑی بڑی NGOs آتی ہیں اس کے نام کر جاتے ہیں. کیونکہ ثواب کا کانسیپٹ تب ہو جب مرنے کے بعد کوئی زندگی ہو نا. کہ آپ کہو میں فلاں آدمی کی مدد کروں گا، مرنے کے بعد جنت ملے گی، کوئی حور ملے گی، کوئی درخت ملے گا. لیکن جب مرنے کے بعد کچھ ہے ہی نہیں تو بندہ کار خیر کیوں کرے، بندہ نیکی کیوں کرے؟ ہاں وہ ہیومینٹی کو سرو کرے گا، اس کے بعد مر جائے گا. یہ خود اینڈ جب ان کے ذہن میں آتی ہے تو یہ ایک ڈیپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ انسان کی نیچر میں خدا نے چیز رکھی، اس چیز کو سمجھیے گا. ہر انسان کی نیچر میں ہے کہ انسان کامیابی کو پسند کرتا ہے، کمال سے عشق کرتا ہے. آج کسی ملٹی بلینر کو یہ بولیں کہ ایک شربت ہے، اس کے پینے سے آپ کیا ہو جاؤ گے؟ 10 ایئرز جوان ہو جاؤ گے. ہاں میں ہی ممبر سے اعلان کروں کہ میرے پاس ایک شربت ہے، ہاں یہ شربت آپ پئیں، آپ 10 ایئرز کیا ہو جاؤ گے؟ جوان ہو جاؤ گے. یہاں لوگ ملین ڈالر دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ہم پھر سے کیا ہونا چاہتے ہیں؟ ینگ ہونا چاہتے ہیں. بھائی جب تجھے پتا ہے کہ انسان نیچر میں مل جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، مر جائے گا، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں، پھر تو جوان کیوں ہونا چاہتا ہے؟ مطلب یہ چیز میری نیچر میں ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا، میں ہمیشہ 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 فور ایور زندہ رہنا چاہتا ہوں. اس پہ کارٹونز بھی بنے، اس پہ موویز بھی بنی کہ آب حیات ہے، فلاں شربت ہے، فلاں چیز ہے، پی لو تو انسان کیا ہو جائے گا؟ جوان ہو جائے گا. بچپن میں کارٹون دیکھتے تھے، بڑھیا ہوتی تھی نا، تو خاص سیرپ یا کوئی پودا ہوتا تھا یا کسی اور خاتون کی جوانی لے لیتی تھی تو پھر کیا ہو جاتی تھی؟ جوان ہو جاتی تھی. 200 سال 300 سال 400 سال. کون ہے جو ہمیشہ جینا نہ چاہے؟ یہ ہمیشہ جینے کی خواہش میرے اندر کیوں ہے؟ اگر میرے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، ایک قدم اور آگے بڑھوں. آپ کا اسٹمک ہے، اسٹمک میں میکسیمم کتنا کھانا جا سکتا ہے؟ امام حسین کا فرمان ہے، کہا نا اپنی فطرت کو پہچانو تو اللہ کو پہچان لو گے، اپنی ذات کو پہچانو تو خدا کو بھی پہچان لو گے. انہوں نے انسان کو کیا ڈیفائن کیا؟ جسٹ اے باڈی. اب میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں کہ اگر انسان جسٹ اے باڈی ہوتا تو پھر اس کی خواہش بھی وہی ہونی چاہیے جو صرف باڈی کی ڈیمانڈ ہے.
اس کے علاوہ انسان ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. آپ کے پاس گاڑی ہے, اس کے اندر 20 لیٹر کی جگہ ہے, تو وہ ڈیمانڈ یہ نہیں کرے گی گاڑی کہ مجھے 40 لیٹر چاہیے. وہ اتنی ہی ڈیمانڈ کرے گی جتنی اس کے اندر کیا ہے, کیپیسٹی موجود ہے. اگر میں جسٹ باڈی ہوں تو میری ڈیمانڈ بھی اتنی ہونی چاہیے جتنی باڈی کی کیا ہے, نیڈ ہے. اگر میرے اسٹمک میں 1 kg کی جگہ ہو, کیا میں 10 kg کی ڈیمانڈ کر سکتا ہوں؟ از اٹ پاسبل؟ بکری کیا کھاتی ہے؟ ویجیٹیرین ہے نا بکری. تو آج تک کوئی بکری دیکھی کہے مجھے گوشت چاہیے؟ اس کی ڈیمانڈ اگینسٹ دا نیچر نہیں ہے. جیسا اس کا میدا ویسی اس کی ڈیمانڈ ہے. کبھی شیر دیکھا جو کہے مجھے سبزی کھانی ہے, بھنڈی کھانی ہے, کیرٹ کھانا ہے؟ شیر تو کہے گا مجھے کیا چاہیے, گوشت چاہیے. جس طرح وہ بنا ہے اسی طرح کی کیا کرے گا, ڈیمانڈ کرے گا. انسان کا اسٹمک دونوں چیزوں کے لیے بنا, ویجیٹیرین بھی ہے, میٹ والا بھی ہے. تو یہ میٹ کی ڈیمانڈ بھی کرتا ہے, یہ ویجیٹیرین چیزوں کی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے. لیکن اگر اس سے ایکسٹرا آرڈنری ڈیمانڈ کرے تو پھر یہ ڈیمانڈ باڈی کی نہیں ہوگی, کسی اور کی ڈیمانڈ ہے. مثال کے طور پہ امام حسین کا جملہ, مولا فرماتے ہیں ان سفروں پہ نہ بیٹھا کرو جہاں پہ ملٹیپل قسم کے کھانے ہوتے ہیں, آئٹم ہوتے ہیں. کہ مولا کیوں؟ کہ بیٹھو گے تو حسرت کی نگاہ لے کے اٹھو گے. ہاں, اس سفرے پہ بیٹھا کرو جہاں پہ منیمم قسم کے کھانے ہوں, تو اطمینان کے ساتھ کھانا بھی کھاؤ گے, اٹھو گے. اب آپ لوگ انڈیا گئے ہوں گے, پاکستان گئے ہوں گے, کچھ ریسٹورنٹس ہیں جہاں بوفے لگتا ہے, ٹھیک ہے. رمضان میں تو بھرمار ہوتی ہے. بوفے کا مطلب کوئی 40 قسم کے کھانوں کے آئٹمس ہوتے ہیں. ہاں بھائی پر پرسن کتنا؟ تو کہا کہ پر پرسن پاکستان ہو تو مثلا 8,000 روپیہ پر پرسن, 6,000 روپیہ پر پرسن آپ آئیں. تو دیکھنے والا کہتا ہے بھائی جس نے ہوٹل بنایا کوئی شاید پاگل آدمی ہے, 6,000 روپے میں 40 قسم کے کھانے دے رہا ہے. مرغی بھی ہے, چرغا بھی ہے, باربیکیو بھی ہے, کسٹر بھی ہے, سوئیاں بھی ہیں, میٹھا بھی ہے, اور آخر میں نکلو تو ایک پان بھی دے دیتے ہیں. ہاں؟ تو کہا کہ 6,000 روپے میں سارے کھانے. کئی ہوٹل والا شاید, ریسٹورنٹ والا پاگل آدمی ہے. اب آپ 2 بچوں کو لے گئے, بیوی کو لے گئے, 4-5 فیملی کے افراد گئے, 8,000 ملٹیپلائی مثلاً بائی 5 تقریباً 40,000 روپے آپ نے دیے کہ ہم نے جانا ہے. اور بعض لوگ تو ہمارے یہاں ایسے ہیں, شادی کی دعوت ہوتی ہے 2 دن کھانا نہیں کھاتے, کہتے ہیں دولہے صاحب کی شادی میں جانا ہے, پیسہ بھی دینا ہے, تو ساری بھرمار کیا کرتے ہیں اسی شادی میں کرتے ہیں. اور ماہ مبارک رمضان بھی ہو, افطاری کرنے کے لیے سے آپ ریسٹورنٹ میں چلے جائیں. مولانا نے فرمایا نہیں جاؤ, کیونکہ جاؤ گے تو حسرت کی نگاہ لے کر آؤ گے. اب آپ جیسے اس ریسٹورنٹ میں گئے ود فیملی, 40-50,000 روپیز آپ نے پاکستانی پے کیے اور آپ اس ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوئے. اب جیسے گئے تو 40 قسم کے کھانے پڑے ہیں. میدا ہے چھوٹا, خواہش ہے انلمیٹڈ. یہ سمجھو یو آر ناٹ جسٹ اے باڈی, تم صرف باڈی نہیں ہو. اگر میں صرف باڈی ہوتا تو خواہش بھی کتنی ہوتی, 1 kg کی ہوتی نا, 600 گرام کی ہوتی نا, جتنا میرا کیا ہے, میدا ہے. لیکن انسان ہے, اس کی خواہش بہت زیادہ ہے. جیسے اس ریسٹورنٹ میں گھسے گا تو اس کا دل کرے گا کہ 40 کے 40 آئٹم کو کیا کر لوں, کھا لوں. کھا نہیں پائے گا کیونکہ میدا کیا ہے, چھوٹا. خواہش کیا ہے, بڑی. خواہش یہ کہ سارا کھا لوں. جب آپ کو بھوک لگتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے دل میں, پورا سفرہ میں کھا لوں. اب کیا کرے گا, 1 پیس یہاں سے, 1 پیس وہاں کے, 1 پیس وہاں سے, ہر جگہ سے تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا رہے گا. اور تقریباً 6-7 آئٹم ابھی کھائے نہیں تو پیٹ کیا ہو جائے گا, بھر جائے گا. جب پیٹ بھر جائے گا تو اس کو غصہ آئے گا, اتنا پے کیا, سارا کھانا پڑا ہوا ہے. اور ایسے ریسٹورنٹ میں آپ گھر نہیں لے جا سکتے ہو. ہاں, بعض خواتین پرس لے جاتی ہیں, اس میں ڈال کے گھر بھی لے آتی ہیں, لیکن یہ کھانا آپ گھر نہیں لے جا سکتے. کہ جتنا کھانا ہے آپ یہاں کھاؤ. اب کیونکہ پیٹ بھر گیا لیکن خواہش ابھی تک نہیں بھری, طلب موجود ہے, لیکن شکم نے جواب دے دیا کہ جناب میرے پیٹ میں 500-600 گرام سے زیادہ جگہ نہیں. بھائی جس بندے نے یہ ریسٹورنٹ بنایا تھا اس نے بھی کچھ سوچ کے بنایا ہوگا نا, کہ میں 40 آئٹم رکھ تو رہا ہوں لیکن یہ سارے کھا نہیں پائیں گے.
کہ وہ انسان اتنا الذی جمع مالہ عدد، مال جمع کرتا گیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ کفن میں جیب نہیں ہے جناب، کچھ لے کر نہیں جاؤ گے۔ امیر بھی اتنا ہی کھاتا ہے جتنا غریب کھاتا ہے، فرق یہ امیر چرگا کھا لے گا، وہ دال کھا لے گا، پیٹ تو دونوں سے بھر جاتا ہے۔ یہ صرف دکھاوا اور ہماری خواہشوں کا نام ہے۔ پیاس آپ کی بھی بجھتی ہے، غریب کی بھی بجھتی ہے، کھانا آپ بھی کھا کے پیٹ بھرتے ہو، اب وہ کھجوریں کھا کے پیٹ بھرے گا، نمک کھا کے پیٹ بھرے گا، دودھ پی کے پیٹ بھرے گا، بھر تو دونوں کا جانا ہے۔ شہوت آپ کی بھی پوری ہوتی ہے، اس کی بھی پوری ہوتی ہے۔ یہ صرف ہماری نگاہوں کا تصور ہے، یہ صرف ہمارا وہم ہے جو ہمیں سمجھاتا ہے۔ فرما مرنے کے بعد تو ہر انسان نے سب کچھ کیا کرنا ہے؟ چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اب جب وہاں سے نکلے گا تو حسرتوں کا انبار لے کے نکلے گا۔ کبھی اس بچے کو ڈانٹے گا، میں نے اتنا خرچہ کیا، تو نے کھایا کیوں نہیں؟ کبھی اسے ڈانٹے گا، جناب میں نے اتنا خرچہ کیا، تو نے کھایا نہیں۔ اب وہیں پہ کسی سمپل ریسٹورنٹ پہ جاتا تو 10-15 ہزار میں اس کا کام ہو جانا تھا۔ اب یہاں سے سمجھو، اگر شکم 500 گرام ہے تو میری ڈیمانڈ بھی کتنی ہونی چاہیے؟ 500 گرام، لیکن نہیں ہے میری ڈیمانڈ 500 گرام۔ دوسری دلیل آپ نے کہا مولانا یہ بتائیے، دنیا بھر میں آپ جاتے ہیں، دنیا کا کون سا ملک سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ ہم نے کہا بھائی پاکستان آنا ہے تو کشمیر گھوم لو، یورپ جانا ہے تو مثلا سوئٹزرلینڈ گھوم لو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے مولانا کشمیر گھوم لیتے ہیں۔ کشمیر گھوم کے ایک ایسا تھا کہ بڑا خوبصورت تھا۔ اگلے سال ہوا، آپ نے کہا مولانا کشمیر سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت جگہ ہے تو وہ بتائیے۔ ہم نے کہا مثلا سوئٹزرلینڈ چلے جائیے۔ آپ گھوم کے آ گئے، نیکسٹ ایئر پھر آپ نے کہا وہاں سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت جگہ ہے وہ بتائیے۔ سال گزرتے گئے، میں آپ کو نئی نئی جگہ بتاتا گیا، لیکن آخر میں آپ نے پھر بھی آ کے کہا اس سے بھی زیادہ اگر کوئی خوبصورت جگہ ہو۔ یہ کون ہے جو ان لمیٹڈ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ یہ دنیا کا سارا حسن دیکھ لیتا ہے، مطمئن نہیں ہوتا، کہتا ہے اس سے زیادہ کوئی حسین ہے، اس سے زیادہ کوئی خوبصورت سینری ہے، مور بیوٹیفل، مور بیوٹیفل۔ بھائی کس چیز کے پیچھے ہو؟ یہ کون ہے جو مطمئن نہیں ہو رہا؟ جسم لمیٹڈ ہے تو لمیٹڈ جسم کی ڈیمانڈ کیا ہونی چاہیے؟ لمیٹڈ ہونی چاہیے۔ اگر یہ جسم لمیٹڈ ہے تو ڈیمانڈ لمیٹڈ ہونی چاہیے۔ یہ اندر سے جو ان لمیٹڈ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ کون ہے؟ جسم تو ہو نہیں سکتا نا، کیونکہ جسم ہے ہی لمیٹڈ۔ آنکھوں کی نگاہ لمیٹڈ، پانی پیوں تو شکم لمیٹڈ، کھانا کھاؤں تو وہ لمیٹڈ، میٹھے کی ڈیمانڈ ہو تو 4-5 گلاب جامن بھی کھا لے تو میٹھے کی تمنا ختم، نمک کی ڈیمانڈ ہو 2-3 چمچ نمک کے لے لیں تو وہ ڈیمانڈ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کون ہے جو اندر سے کہتا ہے حل من مزید، حل من مزید، مجھے اور حسن دیکھنا ہے؟ دنیا کا ایک امیر بتائیے جو یہ کہے کہ میرے اکاؤنٹ میں مثلا $10 ملین ہے، انف، مجھے اور نہیں چاہیے، میری 4-5 نسلوں کے لیے، جنریشنز کے لیے اتنا پیسہ کافی ہے۔ لیکن نہیں، ریس پھر بھی چلتی ہے۔ کہتا ہے میں نے دنیا کے ملینرز میں بھی کہاں پہ آنا ہے؟ نمبر 1 آنا ہے۔ یہ ان لمیٹڈ پیسے کے پیچھے کیوں ہے؟ جب اس سے پتا ہے کہ باڈی اتنی لمیٹڈ ہے، یہ 60, 70, 80 ایئرز کے بعد انسان مر جائے گا، نیچر میں مل جائے گا، پھر یہ ڈیمانڈ کیوں کرتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا شربت دو، مجھے کوئی ایسی دوائی دو، مجھے کوئی ایسی ڈائٹ بتاؤ جس سے میں ہمیشہ کیا رہوں؟ زندہ رہوں۔ یہ کون ہے جو ہمیشہ ان لمیٹڈ رہنا چاہتا ہے؟ پیسہ دیکھو تو کہے گا ان لمیٹڈ پیسہ چاہیے، پاور دیکھو تو کہے گا ان لمیٹڈ پاور چاہیے۔ کا سپر پاور ہو، پوری دنیا آپ کے کنٹرول میں ہے، کہ نہیں ابھی ہم مشینری بنا رہے ہیں کہ ہم نے مون پہ بھی جانا ہے، ہم نے مارس پہ بھی جانا ہے، ہم نے مریخ پہ بھی جانا ہے۔ اور 90s میں تو انہوں نے پاسپورٹ بنانا شروع کر دیے، کتنے پیسے دو آپ کو وہاں کی نیشنلٹی دینے کو تیار ہیں، کہ ایلن مسک ہے وہاں پہ پوری سوسائٹی بنا رہا ہے۔ بھائی پورا مغرب، پورا ویسٹ، سب کچھ آپ کے پاس ہے؟ کا نہیں، ایک ملک بھی ہم رہنے نہیں دیں گے جو ہمارے کنٹرول میں نہ ہو۔ یہ پاور کی بھوک، یہ جو ہنگر انسان کے اندر پایا جاتا ہے، بھائی ہے تمہارے پاس سب کچھ اور کیا چاہیے؟ کا نہیں، ان لمیٹڈ چاہیے۔ کبھی بھی ان لمیٹڈ کی ریس میں انسان رکتا نہیں۔ وہ مال ہو کہے گا ان لمیٹڈ، وہ شہوت ہو کہے گا ان لمیٹڈ، وہ دولت ہو کہے گا ان لمیٹڈ، رکے گا نہیں۔
اگر میں جسٹ ا باڈی ہوں تو میری ڈیمانڈ بھی کیا ہونی چاہیے؟ لمیٹڈ ہونی چاہیے نا. لیکن یہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے تو اس سے ثابت ہوا یہ باڈی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے جو ان لمیٹڈ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. یہ یقیناً وہ ہے جو ان لمیٹڈ رہنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے. یہ کوئی ہے اگر حسن مطلق کی خواہش میں ہے تو کوئی ایسا حسین ہوگا جو اسے ملے یہ مطمئن ہو جائے. اور آسان کر کے سمجھاؤں، اللہ نے آپ کی باڈی بنائی، آپ کی باڈی میں منرلز ہیں. مثلا اگر آپ کے اندر ڈیمانڈ پیدا ہوئی کہ میں نے میٹھا کھانا ہے تو از اٹ پاسبل اس دنیا میں میٹھا نہ ہو؟ اگر میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں مجھے کوئی سویٹ چیز چاہیے تو سویٹ کا دنیا میں ہونا ضروری ہے. اگر آپ کو پیاس لگی اور پیاس خدا نے دی ہے تو از اٹ پاسبل دنیا میں پیاس بجھانے کے لیے کچھ نہ ہو؟ صرف پیاس کا جذبہ ہو پر پیاس بجھانے کے لیے کچھ نہ ہو؟ نہیں. اگر پیاس ہے تو پانی ہوگا، اگر میٹھے کی طلب ہے تو باہر میٹھا ہوگا، اگر نمک کی طلب ہے تو باہر سالٹ ہوگا، اگر میرا دل ہے میں گوشت کھاؤں تو باہر گوشت کا ہونا ضروری ہے. تو اس کا مطلب جس چیز کی میں تمنا اور طلب اور خواہش اور نیڈ میرے اندر پیدا ہوتی ہے اس چیز کا باہر ہونا ضروری ہے. اب میرا سوال ہے میرے اندر خواہش ہے میں ہمیشہ زندہ رہوں، از اٹ پاسبل کہ ہمیشہ زندہ رہنے کا چانس نہ ہو باہر؟ اگر نہیں تو خواہش نہیں ہونی چاہیے نا. میرے اندر خواہش ہے کہ مجھے ایک ایسا حسین ملے کہ اس سے زیادہ کوئی حسین نہ ہو، اور میں ڈھونڈ رہا ہوں ایسے حسینوں کو، کوئی مل ہی نہیں رہا. تو اگر خواہش ہے تو ایسے حسین کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ طلب ہے میرے اندر پاور کی طلب ہے کہ ایسی طاقت ملے جو کسی کے پاس نہ ہو. تو از اٹ پاسبل کہ میرے اندر وہ نیڈ ہے لیکن وہ چیز باہر نہ ہو؟ اب کیونکہ وہ میری چیز پوری نہیں ہو رہی میں بے چین ہوں. مجھے ایسا حسین چاہیے لیکن مل نہیں رہا، مجھے ایسا پاور چاہیے پر مل نہیں رہا، مجھے ہمیشہ زندہ رہنا ہے پر میں دیکھ رہا ہوں میں 70 سال کے بعد مر جاؤں گا، میں مایوس ہو جاتا ہوں. تو پہلی چیز ثابت ہوئی اگر نیڈ ہے تو اس کا باہر ہونا ضروری ہے. دوسری چیز میں وہی ڈیمانڈ کروں گا جیسا میں ہوں. اگر باڈی لمیٹڈ ہے تو ڈیمانڈ بھی کیا ہونی چاہیے؟ لمیٹڈ. اگر ان لمیٹڈ کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں اٹ مینز یہ باڈی نہیں ہے، کوئی اور ہے جو ان لمیٹڈ کی کیا کر رہا ہے؟ ڈیمانڈ کر رہا ہے. تیسری چیز جس کی میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں اس کا میرے ساتھ میچ ہونا ضروری ہے. اگر میرے اندر دل ہے میں گوشت کھاؤں تو ایسا ہے کہ میں گوشت کھاؤں اور پوائزننگ ہو جائے اور میرا معدہ گوشت کو ہضم نہ کر سکے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اگر میرے اندر گوشت کی ڈیمانڈ ہے تو گوشت کا میرے اسٹمک کے ساتھ میچ ہونا ضروری ہے. اگر میرے اندر طلب ہے پانی پینے کی تو پانی کا میری کڈنیز کے ساتھ میچ ہونا ضروری ہے. ہاں شیر سبزی کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، اگر آپ زبردستی کھلا دو تو اس کا پیٹ کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا، کیونکہ مس میچ ہے. نہ ڈیمانڈ تھی، ہاں ڈیمانڈ وہ ہرن کھائے گا، وہ بیف کھائے گا، وہ مختلف گوشت کھائے گا، وہ میچ کرتا ہے اس کے اسٹمک کے ساتھ. اب سوال یہ اگر میں نے ان لمیٹڈ کی ڈیمانڈ کی کہ اے خدا مجھے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، یہ ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش میرے بدن کے ساتھ کیا ہے؟ مس میچ ہے. کیونکہ یہ باڈی کبھی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتی، مٹیریل ہے، مٹیریل خراب ہو جاتا ہے. آپ گھر میں سیب لے کر آؤ، بیٹے کو بولو بیٹا سیب کتنا خوبصورت ہے، ایپل ہے کتنا خوبصورت ہے، رکھو اس کو ٹیبل پہ. آفٹر 3 days 4 days اس میں کیڑا لگ جائے گا. خوبصورت تر و تازہ فلاور لے کر آؤ، گھر میں رکھو، 2 دن کے بعد سوکھ جائے گا، خوشبو کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. یہی حال ہماری باڈی کا ہے. اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، جس کی ابتدا نطفہ اور جس کی انتہا مردار ہے. کیوں کہا مومن مر جائے مستحب ہے جلدی دفن کرو، بلکہ واجب ہے جلدی دفن کرو. کیوں؟ باپ تھا، بھائی تھا، بیوی تھی، بھتیجا تھا، بھانجا تھا، محبت تھی نا اس کے ساتھ. 2 دن جنازے کو رکھو گے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، وہ محبت کراہت میں بدل جائے گی. اللہ نہیں چاہتا تو اپنے محبوبوں سے کیا کرے؟ کراہت کرے. کا عزت احترام کے ساتھ اس کے مٹی کے منوں کے نیچے ڈالو تاکہ اس کی بدبو سے محلے والے پریشان نہ ہو جائیں. بڑے سے بڑا زاہد بھی مرے بدن بدبو کر جائے گا، بڑے سے بڑا مومن بھی مرے بدن بدبو کر جائے گا، کیونکہ خاصہ ہے. سیب بھی خراب ہوتا ہے،
انگور بھی گھر میں لاؤ 4 دن رکھو خراب ہو جاتا ہے، سبزیاں بھی لاؤ خراب ہو جاتی ہیں. یہ انسان ہے، جب تک کھا رہا ہے پی رہا ہے بدن میں بلڈ بن رہا ہے فریش ہے، لیکن جس دن دل رکا بدن اندر سے کیڑوں میں بدلنا شروع ہو جائے گا، گندا ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ بدن جس نے گندا ہونا ہے یہ خواہش کیوں کرے گا میں ہمیشہ زندہ رہوں، جبکہ وہ کیپیسٹی کی ہے ہی نہیں ہمیشہ زندہ رہنے کی. لمیٹڈ خواہش کر رہا ہے کہ مجھے انلمیٹڈ زندگی چاہیے. بھائی کیسے انلمیٹڈ زندگی رہے گی؟ بدن ہے 60-70 سال کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. تبھی فرمایا کہ یہ دلیل ہے کہ یہ جو خواہش آ رہی ہے یہ بدن کی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے جو خواہش کر رہا ہے. کہ یہ کون ہے؟ آواز قل الروح من امر ربی، یہ کوئی روح ہے، کیونکہ روح میں یہ طاقت موجود ہے وہ ہمیشہ کیا رہے؟ زندہ رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جہاں سے آئی ہے وہیں پلٹ کے جائے گی. اسی لیے مومن کے چہرے پہ کبھی مایوسی نہیں آتی، کیونکہ مومن کے لیے موت اختتام اور اینڈ کا نام نہیں بلکہ حقیقت میں حقیقت کی زندگی کی ابتدا کا نام ہے. مرنے کے بعد تو اصل میں انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ سٹارٹ ہے. مرنے کے بعد تو زندگی کیا ہوتی ہے؟ شروع ہوتی ہے. اب یہ مطمئن کب ہوگا؟ امیر المومنین کا جملہ فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہوا. اتنے بڑے بڑے القابات ملے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین نہیں کہا، حسنین پیدا ہوئے نہیں کہا، باب مدینۃ العلم بولا گیا نہیں کہا، باب حکمت بولا گیا نہیں کہا، شب ہجرت بستر پہ سوئے آیت نازل ہوئی نہیں کہا، خیبر کو فتح کیا نہیں کہا، خندق کو فتح کیا نہیں کہا، سیدہ سے شادی ہوئی نہیں کہا. کب کہا؟ جب 19 کی رات سر پہ ضربت لگی تو کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہوا. کیونکہ جس کی ملاقات کی تمنا تھی روح اسی کی ملاقات کے لیے روانہ ہو گئی. دنیا میں سب سے بڑا حسن کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. سب سے بڑی طاقت کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. سب سے بڑا علم کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. یہ روح کی پیاس کب پوری ہوتی ہے؟ جب روح کس سے ملتی ہے؟ خدا کے حسن کو دیکھتی ہے تو روح مطمئن ہو جاتی ہے. خدا کے علم کو دیکھتی ہے روح مطمئن ہو جاتی ہے. خدا کی قدرت کو دیکھتی ہے روح مطمئن ہو جاتی ہے. تو سارے انسان یہ جو آپ میڈیٹیشن اور مختلف کلاسیں دیکھتے ہیں بھٹکتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں جو ان کو کبھی ملنے والا ہے ہی نہیں. یہ سکون دنیا میں تلاش کرتے ہیں لیکن دنیا میں سکون ہے ہی نہیں. یہ حسن یہاں ڈھونڈتے ہیں پر یہاں حسن ہے ہی نہیں. یہ پاور یہاں ڈھونڈتے ہیں پر پاور یہاں ہے ہی نہیں. یہاں کا پاور بھی لمیٹڈ، یہاں کی بیوٹی بھی لمیٹڈ، یہاں کی لذتیں بھی لمیٹڈ. لیکن اصل میں تو جو انلمیٹڈ ملے گا وہ مرنے کے بعد ملے گا. اور وہ کسے ملے گا؟ بدن کو نہیں ملے گا، روح کو ملے گا. تو ڈیمانڈ روح کر رہا ہے، پورا ہم بدن کے لیے کر رہے ہیں. مانگ روح رہا ہے لیکن روح کو کچھ نہیں دے رہے. ساری چیزیں کسے دے رہے ہیں؟ بدن کو دے رہے ہیں. بدن کو مل تو جاتی ہیں لیکن روح مطمئن نہیں ہوتی. دراصل میں مطمئن نہیں ہوتا. تبھی کا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کیا ہوتا ہے؟ مطمئن ہوتا ہے. اگر آپ روح کو وہ دیں جو اسے چاہیے تو روح دنیا میں بھی مطمئن رہے گی، آخرت میں بھی مطمئن. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وجل فرجم. اب رات کو سوچتے ہیں، آپ خواب دیکھتے ہیں. کبھی کبھی خواب میں آپ فیوچر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ کون ہے جو دیکھ رہا ہے؟ یہ کون ہے جو ٹریول کر رہا ہے؟ یہ آپ کی روح ہے جو اخبار عالم غیب کو لے کر آتی ہے. اور جتنا آپ اپنی روحانی پاورز کو مضبوط کریں گے اتنے آپ کے ڈریمز کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ ہوتے جاتے ہیں. آپ اپنی روح سے کئی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو انسان کی بدن نہیں دیکھ سکتی. لیکن وہ تب ہے جب انسان اپنے روح کو غذا دے. کہ جسم کا کھانا یہی پھل پودے ویجیٹیرین چیزیں یہ جسم کا کھانا ہے. کہ روح کا کھانا معصوم فرماتے ہیں روح کا کھانا علم ہے. اگر چاہتے ہو تیری روح موٹی ہو جائے تو اسے کیا دو؟ غذائے علم دو. آغا نراکی کا جملہ یاد رکھیے، فرماتے ہیں دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے. دیکھ لے آپ
پانی پیو انتہا کیا ہے؟ نجاست ہے. کھانا کھاؤ انتہا کیا ہے؟ نجاست ہے. لذت نکاح لو انتہا کیا ہے؟ نجاست ہے. اور دنیا کی ہر لذت ٹیمپریری ہے، یہ دیکھا کریں آپ. ہاں، ہم اس لذت کے ٹائم کو بڑھانے کے لیے مختلف حربے اپناتے ہیں نا. اٹلی میں گئے، وہاں پتا چلا کہ کچھ سنک ان لوگوں نے بنائے ہوئے تھے پچھلے زمانے میں. ان کا دل بڑا تھا ہم کھانا کھائیں. اب کھانا کھاتے تھے، پیٹ کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے. خواہش کیا ہے؟ ان لمیٹڈ ہے. تو وہ کھانا کھاتے تھے، پھر قے کر کے کھانا نکالتے تھے، پھر دوبارہ کھانا کھاتے تھے، تاکہ وہ خواہش کیا ہو جائے ان کی. باقاعدہ ایسی چیزیں بنائی ہوئی تھی، کھانا کھاتے تھے پھر نکالتے تھے پھر کھانا کھاتے تھے، تاکہ وہ طلب ہمیشہ کیا رہے؟ زندہ رہے. انسان اپنی شہوت کو بڑھانے کے لیے کتنی میڈیکل چیزیں یوز کرتا ہے. مطلب یہ چاہتا ہے میری لذت کیا ہو جائے؟ انلمیٹڈ ہو جائے. میں مزہ اتنا لوں کہ مزہ ختم ہی نہ ہو. یہ انسان کی نیچر میں ہے. حالانکہ وہ لذت جسے چاہیے وہ تیری روح ہے، بدن نہیں ہے. بدن لمیٹڈ لذتیں لے کے کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، یہ تھک جاتا ہے. یہ بنا ہی نہیں انلمیٹڈ کے لیے. 1 گھنٹہ دوڑو گے، دنیا کے حسین ترین ملک میں جاؤ گے، 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن 1 ہفتہ 10 دن کے بعد بور ہو جاؤ گے. یہ دنیا میں اتنی ورائٹیز کیوں ہیں کہ بیٹے نے باپ کے سر میں درد ڈال دیا کہ بابا مجھے آئی فون لے کے دو. بھائی نیا ماڈل آیا فون کا، باپ نے لے کے دیا، 6 مہینے 8 مہینے دوسرا نیا آ گیا. کہ پھر اور کیا چاہیے؟ نیا چاہیے. یہ ورائٹی پہ ورائٹی کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کبھی بھی نہ ایک گاڑی پہ مطمئن ہوگا نہ ایک فون پہ مطمئن ہوگا، کیونکہ اس کے وجود میں طلب ہے کس کی؟ انلمیٹڈ کی. وہ یہاں پوری ہونی نہیں. اب کیونکہ پوری نہیں ہونی تو اللہ وہ قرآن شیطان کیا کرتا ہے؟ بار بار ورائٹیز پہ ورائٹی لاتا ہے اور اسے اسی دنیا میں کیا کرتا ہے؟ گھماتا رہتا ہے اور اسے یہ سوچنے نہیں دیتا کہ جو تجھے چاہیے جب تک وہ نہیں ملے گا تب تک تو مطمئن نہیں ہوگا. تبھی فرمایا دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے. آئے نراکی فرماتے ہیں کہ پھر اپنے آپ سے پوچھ، ایسی لذتوں کے عاشق کیوں بنتے ہو جس کی اینڈ کیا ہے؟ نجاست ہے. ایسی لذت کے عاشق بنو جس کا اسٹارٹ بھی نور ہو اور جس کی اینڈ بھی کیا ہو؟ نور ہو. اور وہ محبت کس کی محبت ہے؟ محبت پروردگار عالم ہے. دنیا میں بھی اس خدا کو یاد کرو تو نور ہے، مرنے کے بعد بھی قبر میں کیا ہے؟ نور ہے، اور قیامت میں بھی کیا ہے؟ نور ہے. دعائے ندبہ پڑھتے ہو، اے علی تم اور تمہارے شیعہ علی منابر من نور. قیامت کے دن علی تم اور تمہارے شیعہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. تو اگر نور کے مسافر ہو تو ڈیمانڈ نور کی کرو، کیونکہ نور ہی سے تجھے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَعَجِّلْ فَرْدَهُمْ. تو انسان اور ہیومن جسٹ اے باڈی نہیں ہے. یہ بالکل کوئی پروو ہی نہیں کر سکتا کہ انسان جسٹ اے باڈی ہے اکارڈنگ دا ڈیمانڈس، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بڑی انلمیٹڈ ہیں اور لمیٹڈ باڈی کبھی بھی انلمیٹڈ ڈیمانڈ نہیں کر سکتی. کربلا کے میدان میں آئیں، جناب قاسم سے پوچھا کہ قاسم کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے؟ فرمایا چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ اکثر ذکر موت کیا کرتے ہیں، کا بھول جاتے ہیں پھر خود کو یاد دلاتے ہیں. پھر غفلت دنیا بلا دیتی ہے کہ مرنا بھی ہے، کا پھر خود کو یاد دلاتے ہیں. کہ اتنا ذکر الموت کرو کہ تاکہ تیرے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ میں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، بالآخر اس دنیا سے چلے جانا ہے. جب یہ یقین تیرے اندر پیدا ہوگا پھر تو اپنی آخرت کے لیے سوچنا شروع کرے گا. تبھی فرمایا جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح. بوڑھے سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح. کربلا کا شہید ہے جناب سعید، ملتا 90 سال سے زیادہ. امام حسین کے پاس مولا اپنی جان آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں. بوڑھا تھا، کہتے ہیں بوڑھا اتنا تھا کہ آنکھوں کی ابرو آنکھوں پہ پڑتی تھیں، بال اتنے بڑے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، تلوار بھی اٹھاتا تو ہاتھوں میں رعشہ تھا، مطلب ہاتھ اس کے کانپتے تھے. تو ابا عبداللہ امام حسین نے فرمایا کہ جناب سعید اگر خدمت حسین کرنا چاہتے ہو تو ابھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو محافظ بنو نماز ابا عبداللہ کی، امام حسین کی نماز کی. کہا ٹھیک ہے مولا. چند اصحاب کھڑے ہو گئے آگے سے تاکہ لشکر یزید سے جو تیر آئیں کوئی بھی تیر امام حسین کو نہ لگے.
تاریخ لکھتی ہے 17 تیر کھائے جناب سعید نے امام حسین کی نماز کو بچاتے بچاتے. کہتے ہیں جب آخری تیر لگے تو تیر لگے گا باڈی میں تو ظاہر بلڈ بلیڈنگ ہوگی. وہ بوڑھا تھا, جب بلیڈنگ بڑھی تو بدن میں سستی آنے لگی. کہتے اس نے دیکھا ایسا ہے کہ کہیں میں جھک کے زمین پہ گر نہ جاؤں. اس نے ماتھے سے رومال اتارا اور کس کے اپنی کمر پہ باندھا. کہتے اپنے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے رکھے اور بدن کو کہا مجھے اتنی مہلت دے کہ میرے حسین کی نماز ختم ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو میں نیچے گروں اور ایک تیر میرے امام حسین کو جا کے لگے. کہتے بار بار مڑ کے دیکھتا رہا یہاں تک امام نے سلام آخر دیا اور سعید آ کے سرزمین کربلا پہ گر پڑا. چند اصحاب ہیں جن کے جنازوں پہ امام حسین گئے, ان میں سے ایک کا نام جناب سعید ہے. کہتے سلام دیا اور بڑی تیزی سے امام حسین آگے بڑھے اور سعید کا سر اپنی گود میں رکھا. اب ایک بندہ جس نے امام حسین کی نماز بچائی, جس نے 17 تیر کھائے, جو اتنے بڑھاپے میں امام حسین کا محافظ بنا, کتنے اطمینان سے اس انسان کو مرنا چاہیے. بھئی میں نے تو وفا کی انتہا کر دی نا, میں نے تو اتنی بڑی قربانی دے دی نا, اب سکون سے چلا جاؤں, آخرت میں جنت ملے گی, نعمتیں ملیں گی, شاباشیاں ملیں گی. لیکن تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب سر مولا حسین کی گود میں تھا, بدن سے خون اتنا بہہ چکا تھا, اب سعید کچھ کہنا چاہ رہا تھا امام حسین سے, لیکن یہ ہونٹ, طاقت نہیں تھی ہونٹوں میں, بار بار اس کے ہونٹ ہل رہے تھے, سانسیں اس کی پھول چکی تھیں, گلے میں طاقت نہیں تھی کہ چند لفظ اپنی زبان سے نکال سکے. اور مولا حسین بار بار کہہ رہے سعید اطمینان سے چلا جا, سعید اطمینان سے چلا جا, سعید تو نے کمال کر دیا, 17 تیر کھا لیے حسین کی نماز کو بچاتے بچاتے. لیکن یہ بار بار اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے مولا کچھ کہہ کے مرنا چاہتا ہوں, کچھ کہہ کے جانا چاہتا ہوں. بڑی مشکل سے سعید کی زبان سے 2 لفظ نکلے, اس کے بعد سکون سے روح بدن سے نکلی اور پرواز کر کے چلی گئی. وہ جملے کیا تھے؟ کہتے بڑی مشکل سے 2 جملے نکلے. فرمایا مولا رضیت, کیا تو سعید سے راضی ہو گیا؟ جب تک انسان یہ جملے نہ سنے, آپ کی بوڑھی ماں ہو نا, آپ کو پتا ہو سکرات کا وقت دنیا سے جا رہی ہے, تو یہی ہوتا ہے نا کہ اپنی اماں سے بولے اماں راضی ہو کہ نہیں, بابا راضی ہو کہ نہیں. بیٹا بیمار ہو بستر پہ ہو تو اپنے باپ سے کہے کہ بابا آپ راضی ہو کہ نہیں. سعید کو یہ تھا میں دنیا کو راضی کر لوں پر حسین راضی نہیں تو سمجھو خدا راضی نہیں ہے. کہ مولا رضیت, یہاں امام حسین نے فرمایا سعید میں بھی راضی, میری اماں زہرا بھی تجھ سے راضی. ان اللہ یغضب لغضبها, کہ خدا میری بیٹی کے غضبناک ہونے پہ غضبناک ہوتا ہے, خدا فاطمہ کے راضی ہونے پر راضی ہوتا ہے. تبھی وہ بی بی خود فرماتی ہیں کہ جس بھی مجلس میں میرے بیٹے حسین کے مصائب ہوتے ہیں, فرمایا ابھی تو رویا نہیں, تو رونا چاہتا ہے, فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہیں اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں, خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے. واللہ ان کی رضایت میں خدا کی رضایت ہے, ان کی محبت میں خدا کی محبت. دلوں کو کربلا لے جائیں. 2 جملے مصائب ابا عبداللہ کی قبولیت دعا کے لیے اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو یہ سلام یاد کروائیں. معصوم فرماتے ہیں کوئی بھی پریشانی ہو خدا کو ہمارا واسطہ دیا کرو, اپنی پریشانیوں میں ہم اہل بیت کو یاد کیا کرو. امام رضا نے تو یہاں تک فرما دیا وابن شبیب, دکھ کوئی بھی ہو, پریشانی کوئی بھی ہو, فرمایا جب تیرا دل کرے نا رونے کو تو فرمایا آنسو ضائع نہیں کیا کرو. فرمایا دکھ کوئی بھی ہو لیکن اپنے آنسوؤں کو میرے حسین کے غم کے ساتھ ملایا کر. کہ اب ان آنسوؤں کی خریدار, یہ آنسو اب معمولی نہیں ہیں, بی بی زہرا ان کی خریدار بن جاتی. پوری کائنات میں سارا چکر نسبت کا ہے. اب موریشس سے پیدل جاؤ, کسی بھی ملک میں کوئی قیمت ہے اس قدم کی نہیں, لیکن یہی پاؤں, یہی گوشت, یہی ہڈیاں جب پیدل نجف سے کربلا جاتی ہیں, کیا ہو گیا ان قدموں کو؟ کہ ملائک اپنے پروں سے مس کرتے ہیں, کیونکہ اب نسبت کس سے ہے؟ امام حسین سے. نسبت کو باقی رکھو کہ ہم عزادار حسین ابن علی ہیں. جب روتے ہو تو کہتے ہیں یہ غم خار حسین ابن علی ہیں.
السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سب مل کے السلام وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد وعلى أصحاب سب مل کے السلام میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب سکینہ کی نظر بابا کی کٹی گردن پہ پڑی اہل بیت کے گھرانوں میں کئی بچیاں کئی بچے بچپن میں یتیم ہوئے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ کسی بچے کو بچپن میں یتیم نہ بنائے یقیناً بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں اور بیٹے ماؤں سے بڑا پیار کرتے ہیں تاریخ اہل بیت میں کچھ یتیم بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں اپنے ماں باپ کے جنازے دیکھے مشہور بچی 4 سالہ سکینہ صرف بابا کا جنازہ نہیں کٹی ہوئی گردن دیکھی چچا کے کٹے ہوئے بازو دیکھے علی اکبر کا چھلنی سینہ دیکھا پورے کربلا میں ایک بچی ہے جس نے یہ سارے مناظر دیکھے لیکن سنو گے تاریخ اہل بیت میں جو بچے سب سے پہلے یتیم ہوئے ان یتیموں کا نام ایک کا نام حسن ہے دوسرے یتیم کا نام حسین تیسری یتیمہ کا نام زینب کبریٰ ہے چوتھی یتیمی کا نام بی بی ام کلثوم لیکن قیامت کا منظر یہ تھا ان یتیموں نے اپنی ماں کا جنازہ دیکھا ماں بھی وہ جس کا پہلو زخمی جس کی پسلیاں توڑی گئی ہیں اسما کہتی امیر المومنین نے کہا اسما
سیدہ کی وصیت ہے علی غسلی باللیل کفنی باللیل، مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں کفن دینا۔ فرمایا اسماء بچوں کو کہو آہستہ آہستہ روئیں، کہیں کوئی آواز نہ سن لے۔ اسماء کہتی ہے بچوں نے اپنے سروں کو اپنے گھٹنوں میں دیا، اگر کوئی آواز نہ سنے۔ حسین نے اپنی قمیض کو اپنے دانتوں میں جکڑ لیا تاکہ میرے رونے کی آواز گھر سے باہر نہ جائے۔ اسماء کہتی ہیں غسل دیتے دیتے علی نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کیا، اپنا سر دیوار پہ مارنے لگے، رو کے کہنے لگی مولا ابھی تو کہا بچوں کو کہو آہستہ روئے، مولا خود بلند بلند آواز میں کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اسماء میں نے وہ زخم دیکھ لیے جو زہرا مجھ سے چھپا رہے تھے۔ غسل دیا، کفن دیا، جنازہ گھر کے صحن میں رکھا۔ کب بچوں کو کہو ماں سے خدا حافظ کریں۔ یقیناً یتیموں کے لیے سب سے مشکل گھڑی ہوتی ہے کہ آخری بار ماں کا چہرہ دیکھیں۔ یہ پتہ بھی ہو آج کے بعد یہ چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ اسماء کہتی ہے زینب دوڑے دوڑے آگے بڑھے، اماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ حسن دوڑے دوڑے آگے بڑھے، ماں کے رخساروں کا بوسہ لینے لگے۔ ام کلثوم آگے بڑھی، اماں کے قدموں سے لپٹ گئے، لیکن کہتی ہیں ایک چھوٹا بچہ تھا جو گھٹنوں میں سر دے کے زار و قطار رو رہا تھا۔ اسماء نے کہا حسین کیا ماں سے ناراض ہو؟ اماں سے خدا حافظ نہیں کرو گے؟ رو کر کہنے لگے جب تک اماں نہیں بلائے گے میں حسین نہیں آؤں گا۔ روایت کے جملے ایک مرتبہ بند کفن کھلے، دو ہاتھ باہر آئے، آجا میرے کربلا والے حسین، آجا میرے پیاس حسین۔ بچے ماں کے بدن سے لپٹ گئے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں عرش الہی پہ کوہرام بپا ہوا، جبرائیل نازل ہوئے، کہنے لگے علی بچوں کو ماں سے جدا کرو، یہ منظر ملائکوں سے دیکھا نہیں جاتا۔ مولا آگے بڑھے، حسین کو سینے سے لگایا، زینب کو سینے سے لگایا، کبھی سر کے بوسے کبھی رخساروں کے بوسے۔ میں کہوں مولا حسین ہائے آپ کی یتیم، جب یتیم ہوئے بابا نے سینے سے لگایا، لیکن ہائے کربلا کربلا، ایک 4 سالہ بچی ہے، جب یتیم ہوئی کسی نے سینے سے نہیں لگایا، کبھی شمر کے تماچے کبھی ظالموں کے تازیان۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا
ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اے خدا ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یہ مومنین آج ہمارے درمیان موجود نہیں، خدا ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرما، ہم سب کو عاقبت میں خیری نصیب فرما، ہم سب کو قرب پروردگار عالم نصیب فرما۔